بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ فرمان خداوندی ہے اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے اسے بیان کرو۔ تو اس کے تحت میں اپنے عزیز محترم زکریا جعفر کے سوال کا مختصر سا جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں اور مجموعی طور پر آپ کے تراجم کی تعداد کتنی ہے؟ تو جناب عالی سنیے، اللہ کا اس غریب پر، اس حقیر پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھ پر نعمت کی ہے۔ میں نے مذہب اہل بیت کی ترویج کے لیے بہت سی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں اردو میں، جن کتابوں کے تراجم پہلے نہیں تھے اور ہمارا اردو دان طبقہ ان کے فیض سے محروم تھا، تو میں نے اللہ کے عطا سے ان کتابوں کے تراجم کیے۔ اب میں اگر بیان کرنا چاہوں، میرے ان تراجم کی تعداد اس وقت تقریباً 100 سے قریب ہے یا 100 تک پہنچ چکی ہے، شاید پورا فگر مجھے یاد نہ ہو۔ اب میں اپنے سفر کا آغاز بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی رحمت ہوں قبلہ محسن ملت علامہ صفدر حسین نجفی پر۔ ہمارے قریب ایک جگہ تھی، سادات کا گاؤں تھا، وہ وہاں تشریف لائے۔ میں بھی حضرت کا خطاب سننے کے لیے وہاں پر چلا گیا۔ یہ سن تقریباً 90 کی بات ہے، 1990۔ وہاں پر میں ان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے خواہ مخواہ میری تعریف شروع کر دی ان کے سامنے، کہ لگے جناب یہ جوان جو آپ کو دکھائی دیتا ہے اسے عربی فارسی اچھی آتی ہے۔ علامہ صاحب نے جب یہ سنا، ان کے پاس ایک رسالہ تھا عربی کا، انہوں نے مجھے رسالہ دیا، کہنے لگا اس کے 4 صفحات کا مجھے ترجمہ کر کے ابھی دو۔ 1 گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا۔ میں نے کہا جی مجھے دیں۔ میں نے ایک نوجوان سے کاغذ منگوایا، میں نے لکھنا شروع کیا۔ 4 صفحات تھے، سرکار نے مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا۔ میں نے 1 گھنٹے سے بھی کچھ پہلے وہ اوراق ان کی خدمت میں پیش کی۔ انہوں نے میرے ترجمے کو عربی الفاظ سے ٹیلی کیا، مطابقت دی، انتہائی خوش ہوئے۔ آج تک ان کی خوشی کے، مسرت کے جذبات مجھے آج بھی یاد ہیں۔ کہنے لگے سبحان اللہ، میں اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ کوئی ایسا نوجوان مجھے دے جس طرح سے میں نے زندگی میں کتابوں کے تراجم کیے ہیں وہ بھی علماء کی کتابوں کے تراجم کرے۔ تو اللہ نے آج میری صدا پوری کر دی۔ تو اس وقت ان کے پاس ایک قلم تھا، پرانے زمانے میں ایک قلم چلتا تھا ایگل، جسے ایگل پین کہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایگل پین دیا تھا کہ لگے تھے یہ میری طرف سے یادگار ہے آپ کے پاس، اسے آپ اپنے پاس رکھیں اور کتابوں کے تراجم شروع کر دیں۔ اور فرمایا تھا کہ ایک چیز کا خیال رکھنا، یہ قلم کی عصمت کو محفوظ رکھنا، اس کو کبھی داغدار نہ ہونے دینا، اسے اتفاق ملت کا ذریعہ بنانا، افتراق تشیع کا ذریعہ نہ بنانا۔ الحمدللہ پھر اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ہمارے ہی ڈی جی خان کے ایک اچھے شاعر بھی ہیں، واعظ بھی ہیں، مولانا عاشق حسین مسکین، وہ میرے پاس ایک کتاب لے کر آئے جو تلخیص تھی الاثنا عشریہ کی، حضرت مسکینی رضوان اللہ علیہ نے تلخیص کی تھی، المواعظ العددیہ۔ تو میرے پاس لائے کہ آغا جان یہ کتاب بڑی مشہور ہے اور پوری زندگی قبلہ محب حسین شاہ نے مجالس میں اس کے حوالے دیے تھے۔ جب بھی مجلس پڑھتے تھے تو وہ عدد کے حوالے سے پڑھتے تھے کہ 3 خوش نصیب ایسے ہیں، یا 4 خوش نصیب ایسے ہیں، 4 بدبخت ایسے ہیں، یا 5 خوش نصیب ایسے ہیں۔ تو پھر سارے ان کی تقریر ان 4 یا 5 پر ہی ہوتی تھی، یعنی عددی حوالے سے ان کا خطاب ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا وہ پوری زندگی انہوں نے اس کا مرکزی محور
یہ کتاب تھی، اسی کتاب کا حوالہ دیتے تھے کہ مواعظ عددیہ میں یہ لکھا ہے۔ وہ میں کتاب آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کر کے دیں۔ میں نے بسم اللہ پڑھی، میں نے کتاب کا ترجمہ شروع کیا۔ میرے ایک مرحوم دوست تھے شمس العباس زرگر، مشہور شخصیت تھے ہمارے شہر کی، انہوں نے ایک کاتب سے اس کا ترجمہ بھی کرا، وہ کتابت بھی کرا لی۔ پھر ایک مولوی صاحب کے حوالے کی گئی، میں اس کا نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ مولوی بڑا خائن تھا، اس نے کتاب کا ترجمہ اپنے پاس رکھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس ترجمے کو اپنے ذاتی نام کے ساتھ شائع کرے، لیکن اللہ بھلا کرے شمس العباس کا، وہ سے اس کو چھین کر لیا، کہنے لگا یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا، جس نے ترجمہ کیا تم اسی کا نام لکھو، تم کون ہوتے اپنے ذاتی نام لینے والے۔ تو اس کتاب کو پھر ہم نے بھیجا کراچی، یہ میری پہلی کتاب تھی اور میں اس کی داستان آپ کو سنا رہا ہوں۔ سید کرم حسین ہمارے ایک محسن ہیں، وہ اس کتاب کو لے کر گئے کراچی، حسن علی بک ڈپو والوں کے پاس، کتاب کا متن دکھایا، انہوں نے کتاب پڑھی، کہنے لگے جی کرم حسین کتاب تو بہت ہی اچھی ہے، مواد بہت اچھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا مترجمہ ابھی تک غیر معروف ہے، ہم جو اس کا ترجمہ شائع کرائیں ہمارے تو لاکھ 1.5 لاکھ کہیں جائے گے، خدا جانے کتاب آگے چل سکے یا ختم ہو جائے نہ چل سکے، اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مترجم سے کہیں کہ اس کے حقوق ہمیں فی سبیل اللہ دے دے۔ میں نے انہیں اپنے حقوق بھی لکھ کر دے دیے کہ یار تم اس کو شائع کرو، یہ منظر عام پر آنی چاہیے۔ چنانچہ الحمدللہ وہ ایک میری پہلی کاوش تھی جس کا نام میں نے اردو میں رکھا تھا ہدیۃ الشیعہ ترجمہ مواعظ عددیہ۔ اس وقت اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر ہدیۃ الشیعہ نامی کتاب نہ پہنچی ہو۔ یہ میری پہلی کاوش تھی جو اللہ نے اتنی قبول کی کہ اس کے کئی ایڈیشن آئے، کچھ لوگوں نے اس کے نقلی اور جعلی ایڈیشن چھپوائے، وہ لوگوں میں اللہ نے اسے مقبولیت عامہ کی صنعت دے دی۔ یہ میری پہلی کتاب تھی جو اخلاقیات پر